پنکی اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ آپ یہ کریں، اور پھر آج اس کے اندر سے ایک نیا ٹوسٹ آتا ہے. مجھے نا اس میں ایسا لگتا ہے کہ یہ سٹیٹمنٹ پنکی نے جان بوجھ کر دیا ہے. اور یہ سٹیٹمنٹ، اچھا یہ مجھے لگتا ہے، کیونکہ دیکھیں میں نے کرائم رپورٹنگ کی ہے بہت لمبا عرصہ، میں بڑی اچھی طرح جانتا ہوں، بہت اچھی طرح جانتا ہوں یہ سٹیٹمنٹ کیسے ہوا ہے. میں پولیس والوں کی باڈی لینگویج بھی دیکھ رہا تھا، یہ خاتون کو بھی دیکھ رہا تھا. کیمروں کے سامنے آ کر اچانک یہ واردات ڈالی گئی اور لے کے نکل گئے. اس کو سمجھیں آپ ذرا تھوڑا سا. دیکھیں اگر ایک ملزمہ ہوتی نا، یا اس کا اپنا سٹیٹمنٹ ہوتا، اگر یہ سٹیٹمنٹ اس خاتون کا اپنا ہوتا تو یہ کبھی یہ نہ کہتی کہ بنی گالا کے ایک شخص کو میں سپلائی کرتی رہی ہوں، مجھے یہ کہنے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے. اگر اس کا اپنا سٹیٹمنٹ ہوتا تو یہ صاف کہتی کہ مجھے دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ میں عمران خان کو سپلائی کرتی رہی ہوں. یہ ذرا غور کیجئے گا تھوڑی سی بات. یہ اسٹیبلشمنٹ ایسے ہی کھیلتی ہے گول گول کر کے، کہ نام بھی نہیں لینا، الزام بھی لگا دینا ہے، کہنا بھی کچھ نہیں اور سارا کچھ کہہ بھی دینا ہے. تو یہ ان کا طریقہ واردات ہے اسٹیبلشمنٹ کا. یہ کرمنل کے دماغ میں ایسے بات نہیں آتی، یا پولیس کے دماغ میں بھی ایسے بات نہیں آتی. تو یہ ایک واردات انہوں نے ڈالی ہے صرف توجہ بھٹکانے کے لیے، توجہ ہٹانے کے لیے. توجہ رہنی چاہیے جو بجٹ ابھی یہ بیڑا غرق کر رہے ہیں عوام کا، اس کے اوپر توجہ رہنی چاہیے. گردشی کردہ انہوں نے کیسے بڑھا دیا اس کے اوپر توجہ رہنی چاہیے. کہ انہوں نے عوام سے جس طرح کی لیویاں وصول کی ہیں، یعنی میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ لیوی تو قانوناً آپ لے ہی نہیں سکتے، اس کے لیے آپ کو اپروول چاہیے ہوتی ہے، اور وہ بھی آپ نے 5 روپے 10 روپے آپ نے لیوی لے لی بہت ہے. انہوں نے لیوی کو بڑھا کے 100 روپے سے اوپر پہنچا دیا ہے. مجھے بتائیں دنیا میں کون اتنے ٹیکسز لیتا ہے پیٹرول کے اوپر؟ جتنے کا پیٹرول نہیں ہے اس سے زیادہ کہ یہ عوام سے ٹیکسز وصول کر رہے ہیں. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اگلے سال جو لیوی وصول کی جائے گی پاکستانیوں سے، وہ اس کا انہوں نے پورا سسٹمیٹک طریقے سے بنا لیا ہے کہ ہم نے اگلے سال کتنی لیوی وصول کرنی ہے پاکستانیوں سے. وہ ہے جناب 1700 ارب روپے. یعنی اس سال انہوں نے لیوی وصول کر لی. اب آپ کو پیٹرول سستا نہیں ملے گا، عالمی منڈی میں سستا ہو بھی جائے گا نا، تو عالمی منڈی کے مطابق آپ کے ساتھ انصاف نہیں کیا جائے گا. یعنی اگر بہت سستا بھی ہو جاتا ہے نا، تو اگر آدھی قیمت ہو جاتی ہے عالمی منڈی میں، تو آپ کی قیمت آدھی نہیں ہوگی، آپ کی قیمت اس کے حساب سے نہیں ہوگی. آپ سے حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا کہ انہوں نے اسی بہانے، اب انہوں نے بڑھا تو دیا ہے، اب یہ آپ سے وصول کریں گے لیویاں اور اسپیشل ٹیکسز. اور پیٹرول کے اوپر جو ٹیکسز ہیں یا لیوی ہے، اس کے بعد میں 1700 ارب کا انہوں نے تخمینہ لگا لیا کہ اگلے سال انہوں نے اکٹھا کرنا ہے. تو یہ ڈکیتی جاری رہے گی، یہ ڈکیتی بند ہونے نہیں جا رہی. گردشی قرضہ جو ہے وہ پاکستان کے اوپر بڑھ بڑھ کے 5206 ارب روپے تک پہنچ گیا ہے. 5206 ارب کا ہمارے اوپر گردشی قرضہ ہے. 97,000 ارب سے زیادہ ہمارے اوپر ملک کے اوپر قرضہ ہے، اور گردشی قرضہ ہمارا 5206 ارب ہے. عمران خان صاحب کے دور میں یہ 2400 ارب روپے تک تھا. عمران خان صاحب کے دور میں ایک سال میں جو گردشی قرضہ ہمارے اوپر پڑتا تھا وہ لگ بھگ 300 ارب کا گردشی قرضہ پڑتا تھا. جبکہ پی ایم ایل این کی جب حکومت آئی تھی تو انہوں نے آتے ہی 500 ارب کا جو گردشی قرضہ ہے اس کو ادا کیا، اور دوبارہ 1200 ارب روپے تک کا گردشی قرضہ وہ چڑھا کے چلے گئے. عمران خان صاحب کے دور میں ہر سال 300 ارب روپے کا گردشی قرضہ چڑھا، اور ابھی جو یہ شہباز شریف کا اور عاصم منیر صاحب کا دور چل رہا ہے، اس میں ہر سال پاکستانیوں کو 700 ارب روپے کا گردشی قرضہ تقریباً چڑھ رہا ہے. یعنی اب ان کی 4 سال ہوئے ان کی حکومت کو، ان کو آئے ہوئے، تو ان کے دور میں اب تک 2800 ارب روپے کا گردشی قرضہ چڑھ چکا ہے. یہ جناب پاکستان کے ان چیزوں پہ وہ کہتے ہیں بات ہی نہ کریں.